سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے مشرق وسطی سے بھارتی جاسوسوں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا مشرق وسطی میں موجود بھارتی ان ممالک کے لیے اسٹریٹجک تھریٹ ہیں۔ یہ بھارتی جاسوس بھارت نہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ریٹائرڈ فوجیوں کی ٹریننگ اور مہارت کو مسلم امہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ کچھ پتہ نہیں قطر پر جو حملہ ہوا اس میں بھارتی جاسوسوں کا کردار ہو۔ جو یہ معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والا معرکہ حق جو تھا، جس میں پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے عوام کو اللہ نے عزت دی، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی۔ جو فلسطینیوں پہ ہونے والا ظلم ہے اسرائیل کا، اس کے نتیجے میں، اور جو قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں، جب یہ معاہدہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، یہ معاہدہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ہی شاید اسے وجود میں لایا گیا، قدرت لائی۔ تو اس وقت یہ خیال ہے کہ جی یہ اس معاہدے کے بعد چند چیزیں ہیں جو کہ سعودی عرب کو، قطر کو اور مڈل ایسٹ کے جو وہاں کے جو ہمارے ممالک ہیں ان کی قیادت کو کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں بہت بڑی تعداد جو ہے ہندوستان سے آنے والوں کو، ان کو وہاں پہ بڑی اہم پوزیشنز پہ لگایا گیا ہے، اور ہمیں یہ اطلاعات مسلسل مل رہی ہیں کہ وہ اس وقت، دیکھیں پہلے دو ملکوں کے درمیان تعلق تھا، اب دو بلاکس کے درمیان تعلق ہے۔ مجھے اگلا جو معاہدہ نظر آ رہا ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان ایسا ہی معاہدہ نظر آ رہا ہے جیسا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے۔ تو اس چیز کو ویژولائز کرتے ہوئے سعودی عرب کی قیادت، قطر کی قیادت، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انڈیا نے وہاں لوگ بھیجے ہوئے ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں اسی قسم کی جاسوسی کا نظام بنا رہے ہیں جیسا ایران میں بنایا گیا تھا، انڈینز کے ذریعے اور اسرائیلیوں کے ذریعے۔ تو آج اگر ان کو ریپلیس کیا جائے ود پاکستانی مین پاور اور پاکستان کے ایکسپرٹیز سے، تو وہ مڈل ایسٹ کی حفاظت اور ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے بہت اہم قدم ہوگا۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، وہ پوری مسلم ورلڈ کی ایک ایسٹ ہے، اور ہمارے جو فوجی ہیں وہ بہت اچھی ٹریننگ کے بعد بھی کبھی 41 سے 45 سے 48 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ دے آر ینگ ٹرینڈ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریگولر فورس بننی چاہیے جو پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ان کو مڈل ایسٹ کے اندر ان کی سکلز، ان کی جو ٹریننگ، وہ انتظامی اعتبار سے بھی بہت سپیریئر ان کی ٹریننگ ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی، گورننس کے اعتبار سے بھی، وہ اگر ان کو پوری مسلم امہ کے ایک قوت کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے انفارملی لوگوں کو لے کے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلم ورلڈ کو ایک فارمل ایک اپنی فورس بنانی چاہیے جس میں پاکستان کے جو فوجی ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان ساروں کو ادھر ڈپلوائے کیا جائے اور وہ اپنی سکلز کے مطابق وہاں پہ کام کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ تیسری چیز جو اس میں بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ تو عمرہ کی فیسیں اور یہ چیزیں جو ریسنٹ ٹائم میں بہت بڑھائی گئی ہیں وہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ بودر کرتی ہیں وہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو فوری طور پہ عمرہ کی فیس پاکستانیوں کے لیے جو ہے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد اس معاہدے کے اندر مڈل ایسٹ کے اور ممالک بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور ان کا بننا جو ہے وہ ان کے لیے ایک مضبوطی کا باعث بنے گا۔ دیکھیں ایران کے اندر کیا ہوا تھا، ایران نے اسپیس دی انڈینز کو، انہوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کی۔ اسی طرح مڈل ایسٹ سے ہمیں مسلسل یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں جو انڈینز گئے ہوئے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہندوستان کے لیے نہیں کر رہے، وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل، ابھی ہمارے پاس کس کے ڈرون اڑ کے آئے تھے اس معرکہ حق کے اندر؟ اسرائیل کے ڈرونز تھے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل از ایکول ٹو انڈیا۔ تو انڈیا اور اسرائیل جب ان لائن ہو گئے ہیں تو مڈل ایسٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو انڈیا کے لوگ، کہ ہم کسی سے دشمن نہیں ہیں، لیکن وہاں جو لوگ ہیں وہ حکومت نے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، وہ ایک اسٹریٹجک تھریٹ ہے مڈل ایسٹ کے لیے جو انڈینز وہاں کام کر رہے ہیں۔
थी, और अभी भी आपको कोई पता नहीं है कि जो कतर में जो अटैक हुआ है उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है।